السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ نیکسٹ لیسن، انبیاء کی بیاست کا مقصد خالی جگہ پر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور شرک سے روکے۔ ان کلمات کا معنی بتاؤ۔ اعبدوا اللہ، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی شرک سے بچو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اور رسول کی جمع کیا ہے؟ نبی کی جمع انبیاء ہے، رسول کی جمع رسل ہے۔ طاغوت کا معنی بتائیے اور اس کی کوئی 3 قسمیں ذکر کرے۔ طاغوت کا معنی حد سے بڑھنے والا ہے۔ طاغوت بہت سے ہیں، ان میں اہم 5 ہیں۔ ابلیس، وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو۔ وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرے۔ وہ شخص جو شریعت الہی کو ٹھکرا کر انسان کے قانون پر فیصلہ کرے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اس آیت کا ترجمہ کریں اور بتائیے کہ اس میں کن باتوں کا ذکر ہے۔ ترجمہ، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس بات کا ذکر ہے کہ تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، لہٰذا ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ قوم نوح نے صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ نیکسٹ لیسن، توحید کی تعریف اور اس کی فضیلت۔ خالی جگہ پر کرے، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ توحید کے مطابق عمل کرنے والوں کو موحد کہتے ہیں۔ ای الاعمال افضل، قال ایمان باللہ۔ اپنے اس درس میں سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام اور اس کا معنی ذکر کریں۔ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ بامعنی ذکر کریں اور اس کی فضیلت میں ایک حدیث ذکر کریں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے اور الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا یعنی توحید کا اقرار کرنا۔ اذان کے کلمات کا دہرائے اور بتائیے کہ تو اذان کے کلمات تو آتے ہیں تو اس میں توحید کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 3 مرتبہ۔ کیا آپ موحد ہیں اور کیوں؟ ہاں، کیونکہ ہم توحید کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو توحید کے مطابق گزارتے ہیں۔ جب اللہ ہی سچا معبود ہے تو کیا دنیا میں چھوٹے معبود بھی پائے جاتے ہیں؟ مثال کے ساتھ واضح کریں، جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار چھوٹے معبود ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ مشرک لوگ فرشتوں کی، نبیوں کی، درختوں کی، پتھروں کی، بتوں کی، قبروں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے معبود ہے۔ نیکسٹ، توحید کا فائدہ۔ قرآن سے دلیل ذکر کریں۔ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں امن و سلامتی اور ہدایت ملتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن اور سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ یثبت اللہ، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اس حدیث میں جہنم سے نجات پانے کے لیے یہ تو شرط ذکر کی گئی ہے، اس کی نشاندہی کریں۔ اس کا شرط یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی جو شخص توحید پر مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر توحید پر قائم رہا مگر شرک پر مر گیا اور توبہ نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں ثم مات علی ذلک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حدیث کے اس جملے میں بھی ایک شرط ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص توحید پر مر جائے وہی جنتی ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی پر توحید پر رہا لیکن شرک پر مر گیا اور توبہ نہیں کیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کلمہ توحید کے بعض شروط، اس میں 3 شروط ہیں: علم، یقین اور قبول۔ درس کی روشنی میں مندرجہ ذیل شروط کی ازداد بیان کریں۔ علم کی ضد جہالت ہے، یقین کی ضد شک ہے، قبول کی ضد رد اور انکار ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث میں ان شروط کا ذکر ہے، واضح کریں۔ تو اس میں کون سا شروط ہے؟ اس میں علم اور یقین کے شروط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے یقین کرے اور اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ ان میں کوئی شک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس سلسلے میں وہب بن منبہ کا قول ذکر کریں۔ وہب بن منبہ سے لوگوں نے پوچھا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ وہب بن منبہ نے جواب دیا ہاں، لیکن
کنجی کے دندانے بھی تو ہوتے ہیں، اگر تمہارے پاس دندانے والی کنجی ہے تو قفل کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ ابو طالب کلمہ کا معنی، مفہوم یہ سب کچھ جانتے تھے، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو بتائیے کہ ابو طالب نے کس شرط کو پورا نہیں کیا؟ ابو طالب نے کلمے کو قبول نہیں کیا، یعنی قبولیت کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ منافقین کے لیے بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، تو انہوں نے کس شرط کو پورا نہیں کیا؟ منافقین نے یقین کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ وہ سچے دل سے اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ صرف ظاہری طور پر اقرار کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی وعید سنائی۔ اسی طرح مشرکین کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے۔ مشرکین نے قبول کی شرط کو پورا نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور باقی تمام معبودوں کا انکار۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ مشرک کہلائے اور ان پر جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔